السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک بحث مسلمانوں کے بیچ میں چھڑ جاتی ہے، کیا جلوس نکالنا چاہیے یا جلوس نہیں نکالنا چاہیے۔ جو لوگ جلوس نکالتے ہیں تو وہ جلوس نہ نکالنے والوں کو کافر کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، اور جو جلوس نہ نکالنے والے ہیں تو وہ نکالنے والوں کو بدعت اور مشرک کہتے ہیں۔ تو پھر سوشل میڈیا پہ بس آپ یہ کہہ لو کہ ایک بحث کا مدعا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو مشرک اور کافر کہہ رہا ہوتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ منظر دیکھ کر کہ آج ہم مسلمان گروہ کے گروہ بن کر آپس میں ایک دوسروں کو نوچ اور گھسوٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ باطل اٹھا رہا ہے، کیونکہ جو باطل ہے نا، جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو باطل طاقتیں ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہے، بس اس کو نقصان پہنچاؤ۔ انہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جلوس نکالنے والے ہیں یا جلوس نکالنے والا نہیں ہے، اس سے مطلب انہیں نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نام کے آگے محمد لگا ہے۔ وہ جتنے بھی گروپس ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اور ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، یہ اس گروپ کا، یہ اس گروپ کا، یہ اس گروپ کا، یہ اس مسلک کا، یہ جلوس نکالتا ہے نہیں نکالتا، نکالنے والا ہے تو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں نکالنے والا ہے تو یہ کافر ہے، گستاخ رسول ہے۔ جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے یہ اتنے اہم نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ دست و گریباں ہو جائیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کی کھال کھینچنے پر اتارو ہو جائیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ یہ میری مسجد ہے، یہ تیری مسجد ہے، اس میں اس مسلک کا آدمی اس مسجد میں نہیں آئے گا اور اس مسجد میں میرا آدمی نہیں جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے گروپ تو بنائے، ساتھ ساتھ جو مسجدیں ہوتی ہیں، اللہ گھر ہوتا ہے، اس کو بھی بانٹ دیا، اس گروپ کی مسجد ہے یا اس گروپ کی مسجد ہے۔ مقالہ کئی مساجد میں تو بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس مسجد میں اس مسلک کے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ جبکہ ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے بہن بیٹیوں کے دوپٹے پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہو، حجاب کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہو، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہو، میرے عزیز بھائیوں اسلام کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہو، کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہمیں ایک جان ہو کر، متحد ہو کر، ایک آواز ہو کر، مسلمان بن کر ان تمام چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے تھا، بجائے ہم کیا کر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، سلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، جلوس نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا۔ آخرت میں کس چیز کا حساب ہوگا؟ آپ نے حدیث اتنی تو سمجھی ہوگی نا، آپ جب سے دین کے بارے میں سنتے آ رہے ہو، کہیں آپ نے پڑھا کہ اللہ کے نبی آخرت میں پوچھیں گے جلوس کس نے نکالا؟ کہیں ایسا پڑھا کہ آخرت میں پوچھا جائے گا تم دیوبندی تھے کہ بریلی تھے؟ آخرت میں تو یہی پوچھا جائے گا کہ نمازیں پڑھی، اسلام پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا؟ تو جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو تو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ جو اصل چیزیں ہیں دین کی اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور دین میں جو اصل چیزیں ہیں دین کی اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو دین میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کو ہم نے اصل بنا لیا۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا نہیں ہو سکتی؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کرنے کے بہت کام ہیں ہمارے لیے، بہت ساری پرابلم ہمارے سامنے ہیں، بہت بڑے کام مسلمان کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ مسلمان کا مقصد بہت بڑا ہے، مسلمان تو پوری دنیا کے لیے ایسی امت بنا کر بھیجا گیا، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا کام کرے گی، لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلوس نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا۔ میرے عزیز بھائیوں، جلوس نکالنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، جلوس آپ نکل رہے ہو یہ کوئی سنت نہیں ہے، کہ جلوس نکالنا کوئی سنت نہیں ہے، جلوس نکالنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، جلوس نکالنا کہ دین کا ایسا کام نہیں ہے کہ جو نہ نکالے مشرک ہو جائے، اور کافر ہو جائے، گستاخ رسول ہو جائے، اور جنت سے باہر ہو جائے، ایسا کام نہیں ہے جلوس۔ اور جو جلوس نہیں نکالتے نا، کہ وہ نہیں نکال رہے ہیں ان کی چوائس، اور جو نکالنے والے ہیں اگر وہ اس نیت کے ساتھ نکال رہے ہیں کہ یہ دین کا کوئی ضروری کام نہیں ہے، بس ایسے ہی نکال رہے ہیں جلوس، نہ نکالنے والوں کو وہ مشرک اور گستاخ رسول نہیں سمجھ رہے، جلوس نکالنے میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکال رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر، اگر وہ دین کے دائرے میں ہے تب تو جائز ہے، اور جب وہ
ان کے دائرے سے باہر جائے گی تو پھر وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ میں اس کی بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نفل نماز جو درجہ ہے ظاہر ہے وہ الگ ہے نا، فرض نماز کا الگ ہے۔ کوئی نفل نماز کو اگر فرض کے برابر سمجھنے لگے تو وہ غلط کہلائے گا، وہ گنہگار کہلائے گا، کیونکہ اللہ نے نفل نماز کو نفل رکھا ہے اور فرض نماز کو فرض رکھا ہے۔ آپ فرض کو فرض کا سمجھ کر کرو گے اور نفل کو نفل سمجھ کر کرو گے تب تو ٹھیک ہے دائرہ اسلام میں، تب تو آپ کو، اور نفل کو فرض سمجھ لو گے اور نفل کو فرض کے برابر درجہ دینے لگو گے تو پھر آپ گنہگار کہلاؤ گے۔ یا اسی طرح سے فجر کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہے، آپ 3 پڑھو، کہو گے تو میں 3 پڑھوں گا، ظاہر ہے نماز نہیں ہوگی آپ کی، آپ گنہگار کہلاؤ گے۔ کہو گے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت کے بجائے میں نے 3 پڑھی، رکوع زیادہ کیے، قرات زیادہ کیے، سجدے زیادہ کیے، اللہ کا نام زیادہ لیا، لیکن آپ غلط کہلاؤ گے، آپ بددین آدمی کہلاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے۔ تو جلوس اگر دائرہ اسلام کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، جیسے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، ایسی کئی جگہ کی ویڈیو ملتی ہے، ڈانس باقاعدہ لڑکیوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لڑکیاں نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہے، سڑکیں جام کر کے جلوس نکالا جاتا ہو، ڈی جے ساؤنڈ والی نعتیں بجائی جا رہی ہوتی ہو، نمازیں چھوڑ کر جلوس نکالا جاتا ہو، تو اگر یہ چیزیں جلوس میں ہوتی ہیں تو دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ یہ جلوس وبال ہے، آخرت میں وبال ہے۔ اور اگر جلوس دائرہ اسلام کے اندر ہے تو نمازوں کا اہتمام، وضو کی سنتوں کا اہتمام اور کوئی بھی خرافات نہیں ہو رہی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی سڑکیں جام نہیں ہو رہی ہے، تو لوگوں کو ایک میسج پہنچتا ہے کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق، پوری دنیا میں میسج پہنچتا ہے ایک اچھا، اور پھر اس میں حضور کی سنتوں کو بھی عام کیا جا رہا ہو، اور پھر اس میں حضور کی سنتوں کو بھی عام کیا جا رہا ہو، جلوس بھی جا رہا ہے، حضور کی ایک سنت بینر پہ لگا کر سن کرائی جا رہی ہو، چلتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کی جا رہی ہو، حضور کی سنتوں کو بتایا جا رہا ہو، زبان پر درود شریف ہے، تو یہ جلوس رحمت بن جاتا ہے، اور یہی جلوس نکالنا جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آج کل لوگوں کی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ میں جلوس نکالنا رہا ہوں، وہ نہیں نکال رہا ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ کافر ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ جو نہیں نکالنے والے ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں نکالنے والے بدعتی ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے اور یہ گڈھوں میں جائیں گے، تو پھر یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو غلط کام سے روکو اور اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا صحیح طریقہ یہ ہے۔ غلط کو غلط کہہ دینا اور غلط سمجھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ غلط اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو غلطی بتاؤ، اس کو صحیح راستہ سمجھاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے تمام مسلمانوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ چھوٹے چھوٹے طریقے اگر ہمارے الگ ہو گئے ہوں تو اس سے ہمارا دین الگ نہیں ہوتا۔ جو بڑی چیزیں ہیں، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے دین کی، نماز، وہ ہماری ایک ہی ہے، کعبہ وہ ہمارا ایک ہی ہے، قرآن وہ ہمارا ایک ہی ہے، حج وہ ہمارا ایک ہی ہے۔ پیغمبر، جتنے پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام پیغمبروں پر ہم سب ایمان لے کر آتے ہیں۔ جو اصل چیزیں ہیں دین اسلام کی، وہ ہماری ایک ہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے نام پر ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، چیزیں دین میں اصل نہیں ہیں۔ جو اصل چیزیں ہیں، آپ پیچھے جاؤ، پیچھے جا کر دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سب ایک ہی ہو، اور وہ کون ہو؟ مسلمان ہو آپ۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آج مسلمان زحمت للعالمین بنا ہوا ہے، زحمت بنا ہوا دنیا جہان والوں کے لیے۔ یہ حضور کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسی لیے ربیع الاول کے مہینے کو محبت سے، پیار سے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آپ درود شریف پڑھتے ہوئے، حضور کی سیرت کو عام کرتے ہوئے، حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ربیع الاول کا مہینہ آپ گزاریے۔ یہ کوئی گزارش میری آپ لوگوں سے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔